میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پہلی خبر جس کا بڑا چرچا تھا 190 ملین پاؤنڈ کیس. 190 ملین پاؤنڈ کیس اس کو کہہ دیں یا القادر ٹرسٹ کیس کہہ دیں، ایک ہی کیس ہے. اس کے دو نام لیے جاتے ہیں کیونکہ معاملہ اس میں آپ کے سامنے ہے کہ ملک ریاض صاحب کے جو 190 ملین پاؤنڈ فریز ہوئے تھے برطانیہ کے اندر، جو کہ NCA نے، نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کو فریز کیا تھا. پھر وہ جو برطانوی قوانین ہیں اس کے تحت وہ رقم پاکستان آنی تھی اور قومی خزانے میں جمع ہونی تھی، لیکن وہ رقم پھر پاکستان کے قومی خزانے کی بجائے جو بیریا ٹاؤن کے ذمے واجب الادا رقم تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا، پھر وہاں لینڈ کر گئی. اس معاملے کے اوپر پھر نیب نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا تھا اور پھر ان لینتھ ٹرائل کے بعد گزشتہ برس جنوری کے اندر عمران احمد نیازی صاحب جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں انہیں سزا سنا دی تھی. آج سسپینشن آف سینٹنس کا کیس لگا ہوا تھا، تو نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ سلمان صفدر صاحب تو بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ 10 منٹ کا کیس ہے. اگر یہ 10 منٹ کا کیس ہے تو مین اپیلوں کے اوپر ہی عدالت عالیہ جو ہے وہ سماعت کر لے. عدالت کی جانب سے جب استفسار کیا گیا سلمان صفدر صاحب سے کہ کیا آپ اس پر دلائل دیں گے، تو انہوں نے کہا جی کہ میری اپنے جو کلائنٹس ہیں ان سے مشاورت درکار ہے اس معاملے کے اوپر، اور میں پروفیشنل وکیل ہوں، ان سے مشاورت کیے بغیر میں مین اپیلوں کے اوپر دلائل نہیں دوں گا. اب آپ دیکھ لیں، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف یہ نیریٹو بنا رہی ہے کہ جو عمران احمد نیازی صاحب ہیں ان کے مقدمات نہیں سنے جا رہے اپیلوں کے اندر، اور جب مین اپیل کی سماعت کے لیے عدالت نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تو پھر پتلی گلی سے پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا کی فوج ظفر موج ہے، جس کی سربراہی بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کر رہے ہیں، انہوں نے فرار ہونے کا جو ہے راستہ جو ہے وہ اختیار کیا. یہ وہ چند سوالات ہیں جن کا جواب پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی ڈائریکٹلی نہیں دے گی، بلکہ سیاسی بیانی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گی. 190 ملین پاؤنڈ ایک ڈے لائٹ رابری ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ ہے یہ بالکل کھلا یعنی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جس کے اوپر عدالت نے ان کو سزا بھی سنائی. اب اس معاملے کے اوپر یہ 2 رکنی بینچ تھا جی، ڈویژنل بینچ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کی سربراہی میں. تو کہہ دیتے جی کہ ہم ٹھیک ہے، نیکسٹ ویک سے میں ان لینتھ جو ہے وہ اپیلوں کے اوپر دلائل دیتا ہوں. ویسے تو انہوں نے کہا تھا کہ 10 منٹ کا کیس ہے اور ان کو فنگر ٹپس کے اوپر موجود ہے. اچھا، نہ صرف یہ بلکہ جو ٹرائل ہے وہ بھی سلمان صفدر صاحب نے خود ہی کیا ہوا ہے، تو پھر اس میں تو کیس ان کو ویسے ہی یاد ہونا چاہیے. اور اتنا لمبا چلا تھا یہ کیس، 1 سال سے زائد یہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس چلا، تو پھر کس بات کی ہچکچاہٹ تھی، کس بات کا ڈر تھا، کس بات کا خوف تھا. بہرحال جی، میں تو ایک ہی بات کروں گا کہ جو قاسم نیازی ہیں ان کو بھی اس مین اپیلوں کی سماعت کے دوران پاکستان میں موجود ہونا چاہیے، اور 1-2 ہیرنگز کے بعد انہیں اڈیالہ جیل میں جا کر اپنے والد سے ملاقات بھی کرنی چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ کیا یہی وجہ تو نہیں ہے کہ لوگ آج کل نعرے لگاتے ہیں کہ قاسم کے پاپا چور ہیں. اب قاسم نیازی صاحب FATF کا پاکستان کا جو سٹیٹس ہے اس کو ختم کرانے کے لیے نام تو نہیں لیا، لیکن اس کے تقریباً اس کے حق میں انہوں نے کھل کر دلائل دیے، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات اگر وہ کر سکتے ہیں تو پھر اپنے ابا جی کی کرپشن کا بھی جو ہے نا وہ کھل کر اظہار کریں. اتنی مورل کریج دکھائیں اور بتائیں کہ جی پاپا ان کے واقعی چور ہیں، اور اس بات کو ایڈمٹ کریں. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. آج اڈیالہ جیل کے باہر جو کچھ دور فاصلے کے اوپر تقریباً 1-1.5 میل کے فاصلے کے اوپر ایک گورکھپور ناکہ ہے، وہاں پر ایک بار پھر جو سیاسی تھیٹر لگاتی ہے پاکستان تحریک انصاف وہ لگے گا. 3 بجے کے قریب، تقریباً 2:45 بجے کے قریب علیمہ خانم وہ گورکھپور ناکے میں پہنچی، کیونکہ وہ پہلے ڈویژنل بینچ کی سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھی. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب 4 بجے ملاقات کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی ملاقات نہیں ہونی، اور ملاقات کی جب بھی ان کو پرمیشن دی گئی ہے انہوں نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. اور اگر ہم بات کریں کہ عید سے قبل جو عمران احمد نیازی صاحب کی ان کے
बच्चों से टेलीफोन के ऊपर बात कराई गई थी, तो उसमें भी जो ट्वीट सामने आया था उनके बच्चों की जानिब से, वो यानी हमारी मुल्क का जो जुडिशल सिस्टम है उसके ऊपर एक हमला था और उनको डिसरिस्पेक्टफुल और बेसिकली डेरोगेटरी अंदाज के अंदर जो है वो मुखातब किया गया। बहरहाल ये अब जो मामला जो है ये जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मुझे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हर गुजरते वक्त के साथ मुश्किलात में इजाफा दिखाई दे रहा है। और 190 मिलियन पाउंड की अगर मेन अपीलें लग जाती हैं तो इनको तो शुक्राने के नफल पढ़ने चाहिए और इसके ऊपर जो है वो दलाइल देने चाहिए। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अगर बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अभी 3rd टर्म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वैसे तो साफ चली शफाफ चली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आजकल करप्शन की कहानियाँ को सुनने में मिल रही हैं। बहरहाल मुख्तलिफ सहाफ़ी इस पर बात कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी के जो बड़े भाई हैं उनकी हुकूमती अमूर के अंदर मुदाखलत की जो है वो जो ख़बरें हैं वो सुनने को मिल रही हैं। फिर पख्तून डिजिटल को उन्होंने हर जाने का दावा भी कर दिया कि वो कह रहे हैं जी कि आपने मेरे ऊपर जो है वो इल्ज़ाम तराशी की है। बहरहाल जो इल्ज़ामात तो भरपूर लग रहे हैं, लेकिन कुछ हालत तो जो अगर हम सूबे की हालात की बात करें, बारिश के बाद जो मंज़र सामने आ रहा है वो तो बड़ा पैथेटिक किस्म का है। यानी एक स्कूल की अगर आप बिल्डिंग देखें तो स्कूल के अंदर बच्चे किस तरह दाखिल होंगे कि वहाँ पर वो बहरा अरब बना हुआ है, यानी वो समंदर खड़ा हो गया पानी का। निकासे आपका निज़ाम तक मौजूद नहीं है स्कूलों के अंदर कि जब बारिश होगी तो फिर पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। वो ड्रेनेज ही नहीं है। जब ड्रेनेज का सिस्टम आपका ये हालात है स्कूलों के, तो दावे आपके ये थे जी कि हेल्थ एंड एजुकेशन के अंदर हमने जो है वो इनकलाब लेकर आना है। अगर लेडी रेडिंग हॉस्पिटल के हालात देखें, वहाँ भी बारिश होती है तो पानी खड़ा होता है और खाली यानी बड़े बड़े दावे करवा लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन अमली तौर के ऊपर जो परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड है वो 0 से नीचे है। ये रोड का हालत देख लें, ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से कुछ दूरी के ऊपर ये रोड है और इस रोड के ऊपर भी जो है वो पानी खड़ा हुआ है। और मैं कुछ ये बात करूँगा कि हमारे साफ़ी जो हजरात हैं वो रावलपिंडी के अंदर कोई इस किस्म की थोड़ी बहुत चीज़ हो जाए तो उसको बहुत बड़ा बना के पेश करते हैं, लेकिन KPK के अंदर अगर गंद पड़ा हुआ है, गटर उबल रहे हो तो उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। कराची के ऊपर तनकीद करेंगे लेकिन KPK के ऊपर ये बात नहीं करते, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। और इंटरनेशनल मामलात के ऊपर बात करते हैं तो इस वक्त हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब, वो बीजिंग पहुंच चुके हैं। ये एक रोज़ा दौरा है उनका, क्योंकि जो इतलात आ रही हैं कि 6 अप्रैल से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मुस्तकिल जंगबंदी हो जाए। अब ख्वाहिशात तो उनकी मौजूद हैं यकीनी तौर के ऊपर, और वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से भी ये खबर सामने आई है। वो ये दावा कर रहे हैं कि अपनाए हुर्मुज़ के खुले बगैर ही प्रेसिडेंट ट्रंप जंगबंदी का ऐलान कर सकते हैं। अब वो क्यों कर सकते हैं, उसकी वजह ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर जो इंटरनल प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, जिस तरीके से हम गुजरते वक्त के साथ देख रहे हैं, उनके अभी तो यानी अमेरिका की कोई बॉडी बैग्स उनको रिसीव नहीं हुए, यानी उनको अपने जो सोल्जर्स हैं उनकी लाशें नहीं मिली। इसके बावजूद वहाँ के अवाम इतने सीख पाए, तो ये तसव्वुर करें कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड वाला ऑप्शन अमेरिका एक्सरसाइज करता है तो फिर उसके बाद अगर बॉडी बैग्स अमेरिका पहुँचते हैं तो फिर वहाँ के अवाम का क्या रद्द अमल हो सकता है। ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है अगर ऐसे मामलात आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहरहाल जी खबर ये कहती है जी कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल को मैं एट्रीब्यूट कर रहा हूँ जी, ये मेरी खबर नहीं है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है। और उन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने मशीरों को बताया है कि वो अपनाए हुर्मुज़ को यानी खोले बगैर ही जंगबंदी करना चाहते हैं, और ये जो अगर इसको खुलवाने के लिए कोई ऑपरेशन किया गया तो ये मज़ीद पेचीदा हो जाएगा और मज़ीद कई हफ्ते तक ये जंगबंदी नहीं हो पाएगी। अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने मशीरों से जो गुफ्तगू की है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने प्रेसिडेंट ट्रंप को एट्रीब्यूट करके ये खबर दी है। अच्छा जी, दूसरी जो इसका हिस्सा ये है वो कहते हैं जी कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान में हमारा फ़ौजी ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगा। ताहम अगर ईरान ने इसके बावजूद आबनाए हुर्मुज़ को बंद रखा तो इसे संगीन नताइज का सामना करना होगा। कोशिश ये होगी कि ईरान की रजामंदी से आबनाए हुर्मुज़ खोली जाए, वरना अमेरिका समेत बैनुल-अक़वामी फ़ौजी इत्तेहाद के ज़रिए इसे खोला जाएगा।
اب یہ وال اسٹریٹ جرنل کی جانب سے جو خبریں ہیں یہ بڑی ڈفرینٹ قسم کی آ رہی ہیں اور یہ ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں امریکن آفیشلس کو. بہرحال جی ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں انہوں نے بتایا جی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس ضمن میں سوچ رہے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ کی جو وار ہے یہ جنگ ہے اس کے جو اخراجات ہیں انہیں لیا جائے خلیجی ممالک سے. یعنی جنگ اسرائیل کی خواہش کے اوپر شروع کریں لیکن اس کے اخراجات جو ہیں وہ عرب ممالک برداشت کریں. سبحان اللہ, مطلب سبحان اللہ کہنے کا دل ہے بھائی. یہ وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہیں وہ یہ بات کیوں کر رہی ہیں؟ جو مالی نقصانات ہوئے ہیں ان کی تلافی کیا خلیجی ممالک کی ذمہ داری ہے؟ کیا انہوں نے یہ کہا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ آپ حملہ آور ہو جائیں امریکہ کو کہ آپ ایران کے اوپر حملہ کرے اسرائیل اور ساتھ اس کے مکمل یکجہتی کا اظہار کرے امریکہ اور اخراجات بھریں عرب ممالک؟ یعنی آپ کی جنگ کی وجہ سے کیونکہ امریکن بیسز ان خلیجی ممالک کے اندر موجود ہیں تو ایران نے ریٹیلیشن میں یعنی جوابی کارروائی کے اندر ان بیسز کو ٹارگٹ کیا اور اب پیسے بھی بھریں یہ خلیجی ممالک اگر بھریں گے تو اس سے زیادہ کمزوری یعنی امت مسلمہ کی پھر کبھی میں نے کم از کم اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی. تو یہ بڑا ایک ڈیسائسو بات ہے جی کہ حملہ بھی کیا ایک برادر اسلامی ملک کے اوپر اور اس کی ریٹیلیشن میں اس نے امریکن بیسز کو جو کہ ان ممالک کے اندر موجود ہیں ان پر حملہ کیا. بہرحال جی ایک ڈفرینٹ قسم کی سچویشن بن رہی ہے. بہرحال آنے والے دنوں کے اندر یہ ہے کہ جی ہمارے وزیر خارجہ جو پہنچے ہیں بیجنگ وہاں سے کیا مشترکہ اعلامیہ آتا ہے. لیکن بہرحال ایک بات یقینی ہے کہ پاکستان کی اور چین کی ایک شراکت داری ہے, اسٹریٹجک شراکت دار ہیں. جتنے بھی انٹرنیشنل ایشوز ہوتے ہیں اس پر کم و بیش پاکستان کا اور چین کا یکساں موقف ہوتا ہے. اور یہ 4 مہینوں کے اندر یہ دوسرا وزٹ ہے ہمارے وزیر خارجہ کا چین کا. اور چین کی جانب سے بھی یقینی طور پر کچھ نہ کچھ گارنٹیز چین سے پاکستان کو درکار ہوں گی کیونکہ اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو امریکہ اور ایران کے ساتھ دونوں کے ساتھ اس وقت رابطے کے اندر چین موجود ہے. ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے, دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے اور دنیا کا پاپولیشن وائز بھی اور اکنامک وائز بھی ایک جوائنٹ ہے. تو اس ملک کی ایک اپنی اہمیت ہے اور پاکستان کی اور چین کی جو آپس میں تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. چین کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ جو رشیا ہے اس وقت رشیا بھی مکمل طور کے اوپر چین کے کیمپ کے اندر موجود ہے اور یعنی اپریل کے اندر ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی چین کا جو ہے وہ دورہ ہونے جا رہا ہے جس کو آلریڈی اناؤنس کر چکا ہے امریکہ. لیٹ سی جی اللہ تعالیٰ خطے کے لیے بہتری کرے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس ثالثی کے جو کردار ہے اس میں سرخرو کرے اور اس امید کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ دنیا جلد جو ہے وہ معمول کے اوپر آ جائے. اور یہ جو اس وقت قلت آئی ہوئی ہے, قلت سے یاد آیا ہمارے پڑوسی ملک کے اندر بڑا جو ہے وہ گیس کا بحران ہے. پڑوسی ملک کے اندر ویسے تو قیمتیں نہیں بڑھائی انڈیا نے, لیکن انڈیا کی اگر ہم بات کریں جاتے جاتے میں یہ بات کر دوں کہ انڈیا کے اندر اس وقت ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو بڑی بڑی بڑھ کے مار رہی ہیں لیکن جو عوام ہیں وہ بڑے ذلیل ہو رہے ہیں. اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں انہوں نے نہیں بڑھائی لیکن گیس جو ہے وہ اس کی قلت ہے. گیس اس ٹائم دستیاب نہیں ہے. لوگ جو ہے وہ لکڑیاں جلا رہے ہیں یا لوگوں کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے ایک گیس کا سلنڈر بھروانے کے لیے یا اپنی گاڑی کو جو ہے وہ اس کا ٹینک فل کرنے کے لیے. یہی جی حالات اگر جاری رہے تو انڈیا کے اندر جو انارکی ہے وہ مزید پھیل سکتی ہے. یہ کشیدگی سے حالات انارکی کی طرف پھیل سکتے ہیں کیونکہ بنیادی ضروریات جب پوری نہیں ہوتی تو پھر عوام اپنا رد عمل جو ہے وہ فرسٹریشن جو اپنی نکالتی ہے پھر احتجاج کے ذریعے. یہی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ اپنی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.